اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد فللہ العزت لرسولہ وللہ العزت لرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تمام بزرگی، بڑائی، کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لیے، ہم اس کے حقیر اور ناچیز سے بندے ہیں۔ ایسے موقع پر میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی بڑائی یا تکبر یا اس طرح کا کوئی احساس ہو۔ دیکھیے، آج سے 9 دن پہلے ہم نے مظلوموں کے لیے یہ کیمپ لگایا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ جب بھی جہاں دنیا میں ظلم و ستم ہوا، ہم نے آواز اٹھائی، چاہے وہ غزہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ بیروت کے لوگ ہوں، حتیٰ اپنے ملک کے اندر جب غیر مسلم اقلیتوں پر ظلم ہوا تو الحمدللہ دنیا گواہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں رہے۔ ہم ان کے محلوں میں گئے، علاقوں میں گئے، اظہار کہتی کہ کیوں انسان کی حیثیت سے ہم سب کا فریضہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ پارا چنار میں اور ان کے لوگوں کے ساتھ راستوں میں کیا بے ایمانہ ظلم و ستم روا رکھا گیا، کس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا۔ اور یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے دھرنوں میں امن و امان پرامن تھا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میں یہ بات سندھ گورنمنٹ کے ذمہ داروں کو کہتا رہا، بتاتا رہا کہ ذرا سا صبر کر لیجئے، 1-2 دن ہمیں یقین ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ طاقت کے نشے میں چور، اور انہوں نے کل جو بربریت کا پورے کراچی میں مظاہرہ کیا، حالانکہ اس کے نتیجے میں انہیں ذلت ملی، اس کے نتیجے میں انہیں رسوائی ملی، کیونکہ کوئی دھرنا ختم نہیں، اور دیکھیں سب بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر کریں گے، پھر ایسے ہی ہوگا، ان کو رسوائی ملے گی۔ پورم لوگوں کو، اچھا جنہیں خود بٹھایا مجھے بتا دیجئے انہیں کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو فیسیلیٹ کیا گیا، ان کو کھانے لا کے دے رہے تھے، ہمیں سب پتہ ہے، ان کو بھاگ نہ جائے، پھل لا کے دے رہے تھے، پھلوں کے ٹوکرے کے یہ بھاگ نہ جائے۔ بات ایسی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بیٹھے یہ پورم لوگ ہیں۔ کل انہی نے پورے جو بربریت، ہمارا بچہ شہید ہوا، زخمی درجنوں ہوئے وہاں پہ بلٹ کے فائر سے، اسیر کر لیے گئے نامعلوم کتنے لوگ۔ تو پہلی بات تو یہ سندھ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ہم چلے جائیں، پھر بعد میں کوئی اور نہیں ہم کو موومنٹ چلانی پڑ جائے۔ آپ کے لیے آپ بہت طاقتور ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ مارتے ہیں ہم پٹ جاتے ہیں۔ کل بھی آپ نے خوب مارا ہمارے لوگوں کو، لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم میدان چھوڑ کے جانے والے ہے نہیں، ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم نے میدان سے بھاگنا سیکھا نہیں ہے۔ تو میری مائیں بہنیں جو 8-9 دن سے یہاں تشریف لاتی رہیں، اور پہلی راتیں تو انتہائی سرد تھی بھائی، کراچی کے لیے تو وہ بھی مائنس تھا، اس ٹھنڈک میں یہاں پر ان کا بیٹھنا، مقاومت کرنا، یہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے عشق محمد و آل محمد کا ادنا سا نمونہ تھا۔ یہ ادنا سا نمونہ تھا عشق محمد و آل محمد کا۔ جہاں جہاں دھرنے ہوئے، اسٹیل ٹاؤن سے چلیے آپ ملیر 15، خیر ملیر 15 پہ تو قیامت ڈھا دی گئی، ابھی میں پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں تو قیامت ڈھائی گئی۔ جعفر طیار اور محمدی ڈیرہ کے لوگوں کو جس بے دردی سے مارا ہے، انشاءاللہ یہ تو ہم یا پاکستانی کیا ہم عالمی عدالت تک لے جائیں گے۔ سارے ثبوت ہمارے بچوں نے اکٹھا کیے ہیں کہ فورسز نے وردی میں کس طرح گاڑیوں کو توڑا ہے، اسکوٹروں پہ حملہ کیا ہے، انہیں آگ لگائی ہے۔ یہ یہاں کی تو بہت زیادہ ایک نہیں کئی کلپ ہیں کہ وردی میں پولیس دوڑ رہی ہے، ٹینٹ اتار رہی ہے، ان کو آگ لگا رہی ہے، پھر یہ ڈیک بیچارہ غریب آدمی کا لا کے اس کو ڈال رہی ہے آگ میں، اور نعرے تکبیر لگا رہی ہے۔ ہمیں تو وہی یاد آ گیا، نعرے تکبیر لگاؤ اور گلا کاٹو۔ اچھا، دونوں منظر پاکستان میں ہو گئے بھائی، دونوں منظر، خیمے بھی جلائے گئے اور پانی بھی بند کیا گیا۔ عباس ٹاؤن میں یہ ظلم کیا گیا کہ عباس ٹاؤن کے لوگوں پہ تم نے پانی بند کر دیا، یزید کی نسلوں، تم کون لوگ ہو؟ اپنے لوگوں کا پانی تم نے بند کیا، وہاں پانی بند کیا، یہاں ٹینٹ جلا دیے، یعنی یہاں خیمے جلا دیے۔ تو ہمیں بڑی تسلی ہوگی کہ ہم اور کسی کے ہاتھوں نہیں پٹے، ہم یزیدیوں کے ہاتھوں پٹے، کیونکہ یزیدیوں کا کام ہی یہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے دھرنے میں سب پرامن تھے۔ اسٹیل ٹاؤن سے چلو، ملیر 15 تک آؤ، ناتا خان آؤ، کامران چورنگی اور پرفیوم چوک، یعنی جو گلستان جوہر، یہ تو بہت ہی بعد میں بیچارے بیٹھے تھے، ان کو تو بیٹھے ہوئے بھی 2-3 دن ہوئے تھے۔ میٹرو پہ بھی، اور ہر جگہ ایک سڑک کھلا ہوا تھا، میٹرو پہ بیٹھے وہاں پہ۔ پھر ادھر چلی جائیے سرجانی ٹاؤن، KDA چورنگی،
رضویہ بھائی کہاں کس نے فساد کیا؟ انچولی، عائشہ منزل. لیکن کس بے دردی سے مارا ہے عائشہ منزل پہ معلوم ہے آپ؟ معصوم بچوں کو بوٹوں سے مارا ہے، لاتوں سے مارا. اور میں ان سے کہہ رہا تھا پرسوں جب وہ آئے تھے اور یہاں میٹھی میٹھی باتیں کر کے گئے، اور میں نے اسی وقت لوگوں سے کہا تھا کہ ذاتی کارروائی کچھ اور ڈالیں گی. میں جانتا ہوں ان کو، میں برسوں سے دیکھتا ہوں ان کے سب کے حال یہی ہیں. تو یہ جناب کر کے باتیں گئے، اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ 1 دن 1.5 دن کی باتیں صبر کر لو، لیکن ان سے صبر نہیں ہوا. یہ خود یا کہیں سے ان کو آرڈر آیا اور ان کی کارروائی شروع کر دی آگے. اب آئیے، یہ سب دھرنے کوئی رہ نہ گیا ہو. بہرحال جہاں بھی ہوئے، نازم آباد ہو، رضویہ ہو، ادھر ہو ادھر ہو، کورنگی میں ہوئے، اورنگی میں ہوئے، میں ان سب کے دوستوں کی شجاعت کو، استقامت کو، بہادری کو، دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر جو نمائش پر سب میرے بیٹھے ہوئے برادران 8-9 دن، تو میں خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بہت عرصے بعد میں نے ڈسپلن دیکھا. یعنی ہم نے جیسا کہا، ہمارے بچے بچیوں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے ویسا کیا. کیوں؟ انہیں اعتماد تھا. خدا کا شکر ہے کہ انہیں ہم پر اعتماد تھا. یہ جانتے ہیں ہم لوگوں کو، سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم جان دے دیں گے، انہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم نے تو، میں نے اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہیں جب پہلی بار انتظامیہ آئی تھی تو میں نے ان کو منہ پر کہہ دیا تھا کہ میں قسم کھا رہا ہوں جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. میں نے قسم کھائی تھی ان کے سامنے. میں نے کہا بس آخری بات یہ میں نے تم سے کی، اب چلے جاؤ یہاں سے. میں نے قسم کھا لی کہ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا ہم نہیں. پھر اس دھرنے میں جو برکتیں ہمیں ملی، آپ جانتے ہیں کہ تمام ہماری تنظیمیں، جتنے پارٹیاں ہیں، جتنے ہمارے ماتمی انجمن، نوحہ خاں، منقبت خاں، ذاکرین، علماء مجلس، کوئی ایک ایسا نہیں جو یہاں وحدت کی اس لڑی میں اس نے اپنے آپ کو نہ پرویا. یہ اللہ کا ایک اور الگ سے انعام تھا جو ہمیں ملا کہ ہماری قوم میں وحدت کی صورتحال پیدا ہو. اب مسئلہ یہ ہوا کہ کل جو کچھ انہوں نے کیا، جو مجھے بتایا گیا کہ اس کی بازگشت بہت گئی. حالانکہ وہاں تو وہ ختم ہو چکا تھا نا، جرگہ فیل ہو چکا تھا. آپ نے دیکھ لی تھی، میڈیا پہ خبریں چل گئی تھی کہ جرگہ ناکام ہو گیا. لیکن کل کچھ ایسی اللہ نے غیبی مدد کی. بھائی ہم نے تھوڑے ڈنڈے کھائے نا، مار کھا لی، ایک شہادت بھی دی، زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ بازگشت بہت دور گئی. اس بازگشت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی مخلوقات حرکت میں آ گئی. سمجھیے نا، بڑی بڑی مخلوقات حرکت میں آ گئی. اور دیکھیے، جب یہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کرنا چاہتے ہیں نا تو بھائی 24 گھنٹے نہیں ہے، 12 گھنٹے میں کر دیتے ہیں. 12 گھنٹے نہیں ہے، 6 گھنٹے میں کر دیتے ہیں. 6 گھنٹے میں نہیں، کبھی کبھی 1 گھنٹے میں کر دیتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو رکاوٹ تھی ایک طرف سے 3 دستخط نہیں ہو رہے تھے مشیران کے، باقی سب کے ہو گئے تھے، وہ دستخط بھی ہو گئے، سب ہو گئے. اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے میں اعلان سناؤں گا آپ کو پارا چنار کا، ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ کا اعلان ہے. یہ ویڈیو ہے پوری لیکن آواز آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سن لیجئے پہلے، پھر میں اعلان کروں گا. ویسے تو اعلان راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی مین اسٹریم چینلز پہ، میڈیا پہ کر دیا ہے اب سے تھوڑی، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے تھے اس لیے آپ کو پتہ نہیں. لیکن پہلے یہ سن لیجئے. یہ ہمارے سیکریٹری انجمن حسینیہ پارا چنار، بہت مشہور انجمن، اور سارے امور اس کے ہاتھ میں ہوتے، جو اس جرگے میں تھے. ان کا نام ہے جناب، ہم تو خیر جانتے ہیں، جلال حسین بنگش. برادر عزیز جلال حسین بنگش انجمن حسینیہ کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں. اور میں نے بتا دیا کہ جرگے کے ہمارے مین، یعنی جن کا اعلان کرنے کا اختیار تھا، یہ ان کا اعلان آپ کو سنا رہے، سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم 9 ڈے کوہارٹ میں موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی پوری قوم کی جانب سے جملہ پاکستان کے مومنین کا، خصوصی طور پہ NWM پاکستان، ہمارے انتہائی معزز و محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، شیعہ علماء کونسل، دیگر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، اہل سنت علماء کو، اور ہمارے ان بہن بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پچھلے 20 دنوں سے امن معاہدے کے حوالے سے ضلع کرم، امن معاہدے کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو جرگہ جاری تھا، ہم نے بڑی کوشش کر کے دونوں فریقین آج اس معاہدے پہ دستخط کر چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارے روڈ بھی عنقریب بحال ہوں گے.
لہٰذا اس حوالے سے پاکستان کے جتنے ہمارے مومنین ہیں، بہن بھائیوں نے زحمتیں تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے سختی برداشت کی ہیں، اور ہمارے علماء نے، جملہ تنظیموں نے، ہمارے اہل سنت اقوام کے علماء نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ضلع کرم کے حوالے سے جو امن معاہدہ تھا وہ آج مذاکرات کامیاب ہو کے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے راستے عنقریب اسی ہفتے جلد بحال کی جائیں گے، سامان کی تنصیل کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری خاطر جو تکلیف برداشت کی اس کا ہم شکر گزار ہیں۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ پرامن انداز سے آپ اپنے احتجاج جو ہے پرامن طریقے سے ختم کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اگر کسی کو صاف آواز نہیں گئی تو میں بتا دوں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 20 روز سے اس میں لگے ہوئے تھے، اور آج الحمدللہ یہ سارے دستخط ہو گئے اور دونوں فریق راضی ہو گئے، معاہدہ ہو گیا۔ اور شکریہ ادا کیا پورے پاکستان کے مومنین کا اور مجلس وحدت مسلمین کا، شیعہ علماء کونسل کا اور دیگر علماء، یعنی سب کو شامل کیا کہ دیگر علماء، اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں، ہماری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، اور اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس معاہدے کو مکمل ہونے کی صورت میں جو وعدہ تھا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ان دھرنوں کا اختتام کیا جانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ درود بھیجیں۔ جزاک اللہ۔ اب ایک اور بات پہلے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہاں سے اعلان نہیں ہوگا ہم اعلان نہیں کریں گے۔ اب کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے مین اسٹریم میڈیا پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کا بھی اعلان ہو گیا وہاں سے، میں یہاں سے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے سب دھرنوں تک جاری ہے کہ پروردگار نے آپ کی استقامت کے نتیجے میں، آپ کی ثابت قدمی کے نتیجے میں، آپ کے ظلم و ستم سہنے کے نتیجے میں، کیونکہ ہم ثابت قدم رہے، یہ ہمارا امتحان تھا، کامیاب ہوا۔ تمام دھرنوں تک یہ پیغام جا رہا ہے، یہاں کے دھرنے سمیت، کہ اب اس وقت کے بعد ہم اپنے دھرنوں کا باعزت فتح کے ساتھ، اللہ کی نصرت جو ہمیں حاصل ہے اس کے ساتھ اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی حرکت کرے گا یہی سڑکیں ہوں گی، پھر ہم لوگ ہوں گے لبیک یا حسین، سنو میرے بچوں، سنو، ایک آدمی ایسا گھر نہیں جائے گا جو گھر جا کے شکرانے بھی پڑے گا اور حسین کو نہ بھولنا، زیارت وارثہ، زیارت امام حسین ضرور پڑھنا بیٹا، نہیں پڑھ سکتے موبائل میں نکال کے سن لینا۔ اور میرا بھائی اتنی دور سے اسلام آباد سے، لاہور سے فلائٹ لے کر آئے اسلام آباد سے، میرا بھائی مرکزی سیکریٹری جنرل سیکریٹری ناصر عباس شیرازی صاحب، آپ جانتے نا کہ یہ خود قید و بند کی صحبتیں، اور بدترین جگہ پہ یہ قید و بند کی صحبتیں اس نے کاٹی ہے۔ یہ میرے درمیان ایسا ہو نہیں سکتا کہ لاہور سے چل کے یہاں ہمارے پاس کراچی آیا ہو اور یہاں میں ان سے آپ سے گفتگو نہ کرواؤں۔ تو میں گزارش کروں گا برادر عزیز سید ناصر عباس شیرازی صاحب سے کہ وہ بھی اس موقع پہ آپ سے چند جملے گفتگو کرتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ میرا بھائی مولانا صادق جعفری صاحب مبشر، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی میں نے موومنٹ چلائی ہیں، جس استقامت کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا۔ یہ میرے پیچھے جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رضی حیدر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت، یہ کاشف، آپ جانتے ہیں کاشف کون ہے؟ مولانا علی رضا رضوی صاحب کی نمائندگی ہر روز یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور میرا ایک بھائی اور بھی ہے، بھائی حسن کاظمی، بہرحال میں کس کا نام، ارے نیئر ہے کیا، کاظم بھائی، بہرحال معذرت بیٹا اگر کسی کا نام رہ جائے، میرے لیے تو یہ بچہ بھی سب، بیٹا ادھر آؤ جلدی آؤ، میرے لیے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ علی۔ تو آپ یہ سب بچے بڑے سب میرے لیے آپ جانتے ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں الحمدللہ۔ تو بالکل بے فکر رہیں، اللہ مددگار ہے، آگے بھی سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اب میں برادر ناصر عباس شیرازی سے گزارش کروں گا کہ چند جملے ضرور مرحمت فرمائیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तकरीबन सारी बुनियादी बातें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने कर दी हैं, और यहाँ पर जितने भी अकाबिर बिलखुसूस मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मसूलीन बैठे हैं उन्होंने भी आपको सारी बातें बता दी हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू में जो अवामी बात थी वो बताई, लेकिन मैं मीडिया के लिए 2-3 बातें सिर्फ अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है कि हमने इंटेंसिव लॉबिंग की और तमाम जो लेवल हैं स्टेट के उनके ऊपर बात करने की कोशिश की कि रोड्स को ओपन करना ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, और हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि जो भी ट्राइबल मसाइल हैं उसको ट्राइबल डोमेन में हम हल कर लेंगे, लेकिन रोड को ओपन करना ये कबाइल के साथ मशरूत नहीं है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर रिट ऑफ द स्टेट का मतलब ये है कि रोड पुरअमन भी हों और रोड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल भी हों, तो इसका मतलब है कि रिट ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। हमने मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला के साथ मुलाकातें की, बाद में ख़ुद मैं शामिल था, किबला अल्लामा राजा नासिर बाब जाफरी हफ़िज़हुल्लाह ख़ुद शामिल थे, हम ख़ुद पारा चिनार गए, और इसके अलावा वफाकी सतह पे हमारे MNA ने वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ और हर सतह पे जो स्टेट के मुख्तलिफ कॉरिडोर्स हैं उससे पावर कॉरिडोर से भी बातचीत की और उनको इस मसले पर मुतवज्जे किया, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने उसका वो असर नहीं लिया जो इन्हें लेना चाहिए था। फिर हमने ज़ाहिर है दीगर हमंग जमातें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, मिली यकजहती कौंसल पाकिस्तान, इस तरह दीगर जमातों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, और फिर हमने इनको बावर कराया कि ये लोग अपना हक मांग रहे हैं और हमारी डिमांड किसी फ़िरके के हवाले से नहीं है, हमारी डिमांड उस इलाके के अवाम के लिए है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। इसके बाद हमने बाकायदा तौर पे जब हमने ये देखा कि वो तमाम ज़राए जिसके ज़रिए हम मीडिया से बात कर सकते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मीडिया टॉक्स की, डायलॉग किए, उसका हल नहीं हुआ। फिर हमें अवाम की अदालत में आना पड़ा, और आप सबको, मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इस दुनिया के अंदर अवामी जो ताकत है वो अल्लाह की ताईद के साथ बहुत बड़ी ताकत है, और अवाम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ खड़ा होके उस मसले को, जिसे हम डायलॉग के ज़रिए, जिस मसले को हम मीडिया टॉक के ज़रिए, जिस मसले को हम लॉबिंग के ज़रिए से हल नहीं कर सके, अवाम की ताईद के साथ पूरे मुल्क में जारी धरनों के नतीजे में एक प्रेशर जनरेट हुआ, और उस प्रेशर के नतीजे में रस्तों को खोलने का फैसला हुआ है। ये अवाम की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह है, और ये आप सब की फतह है जो इन धरनों के अंदर और एहतजाजात के अंदर मौजूद थे। अब दूसरा, चूँकि यहाँ अभी हम सिंध के अंदर बैठे हैं, सिंध में जो ज़्यादती हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमें यूं लग रहा था कि हम किसी जमहूरी सूबे के अंदर नहीं हैं, ये किसी जमहूरी वज़ीर दाखिला का रवैया नहीं होता है। वो अपने अवाम के साथ डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, और हम देखते हैं कि आप हाथी के हाथ दांत खाने के और दिखाने के और, आप यहाँ आते हैं, आप डायलॉग करते हैं, आप पॉलिटिकल जेस्चर देते हैं, और उसके बाद पुश्त में खंजर मारने की कोशिश करते हुए धरनों को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करीम ने, हमने नहीं, ये करीम अल्लाह ने लुत्फ किया, और आवाम ने जो उनके दिलों में अल्लाह ने ये बात डाली कि वो मैदान के अंदर निकल आए, और उन्होंने उनकी इस फिरौनियत को भी शिकस्त दे दी और बता दिया कि अवाम पाकिस्तान के क्या चाहते हैं और कराची के अवाम क्या चाहते हैं। फिर मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो इक़दामात उसके बाद हुए, हमें बहुत दुख है। जैसे हमें पारा चिनार के रस्ते में बहने वाले लहू का दुख है, जैसे हमें उन माओं का दुख है कि जिनकी गोदों में उनके बच्चों को शहीद किया गया, जैसे हमें उन 2 जवानों का दुख है जिनके जिस्म के 17 टुकड़े करके वापस भेजे गए, जैसे हमें 2 दिन पहले उस अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुख है कि जिसको सिर्फ इस अज़ादारी के जुर्म में उसको शहीद किया गया और उसकी गर्दन काटी गई। हमें ऐसे ही कराची की सरजमीन पर बिरादर शबीउल हसन की शहादत का दुख है, और इसी तरीके से हमारे जो लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं उनकी ज़ख्मी होने का हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और साथ साथ हमारे बहुत जय्यद उलमा, जिसमें खुद अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब जो ज़ख्मी हुए हैं, और ज़ख्मी होना भी एक इफ्तिखार है, लेकिन इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं, लिहाजा उनके लिए हमने एक सेंट्रल कमेटी तश्कील दे दी है। और ये जो सेंट्रल कमेटी, आपकी तवज्जो इधर रहे, ये जो सेंट्रल कमेटी है जो तमाम असीरों के मसले और तमाम लीगल अफेयर्स को टेकअप करेगी, इसमें अल्लामा सादिक जाफरी, इसमें बिरादर अल्लामा मुबशर हसन, और इसमें जनाब रजी हैदर साहब, ये तीनों शामिल होंगे, और हर तरह से तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो ये टीम लेगी, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो लीगल अफेयर जो है वो इनके जिम्मे होंगे, ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। आखिरी बात, एक बार फिर आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
کہ جو اس مشکل وقت میں متعدد مرتبہ ریپیٹڈلی آنسو گیس کی شیلنگ کے اندر بھی آپ نے حقیقت کا چہرہ وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی، آپ نے اپنا حق ادا کیا، آپ اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے ادا کی ہے، اور ہم اس پر پورے پاکستان میں اور بالاخص جو کراچی میں آپ نے ریالٹیز دکھائی ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کے اس سفر میں جس ذریعے عوام نے اس احتجاج کے ذریعے اپنے ہی وطن کے علاقوں کو کھلوا کر ریاست کو دراصل طاقتور کیا ہے، آپ اس میں ہمارا ساتھ دینا جاری رکھیں گے۔ اور آخری بات عوام سے بھی یہ کہتے ہیں، جیسا کہ حجت الاسلام علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے فرمایا ہے، اور میں نے پہلے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ جیسا مولا کائنات کا ارشاد ہے، ایسی قوم بنو جب بھی پکارا جائے بیدار نظر آؤ۔ ہم اپنے دھرنے کو اس نوٹ کے اوپر پارا چنار کے عمائدین کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، اور میدان کے اندر شاہ سوار بھی حاضر ہیں۔ آپ سارے میدان میں موجود رہیں گے اور اس پاکستان کے مفادات کا، اس وطن کے، اس ملت کے مفادات کا پوری عزت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ زمانے کے امام آپ سب کے اور ہمارے حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ میڈیا کا، عمائدین کا، علماء کرام کا، خطباء کا، شخصیات کا، ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک جو جس انداز سے اس دھرنے کے ساتھ ہے، دامے ہے، درمے ہے، سخنے ہے، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے در زہرا سے انشاءاللہ دعا کے طلبگار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بیٹا ایک منٹ، ایک سیکنڈ، میرا بچہ یار، میرا بچہ ایک منٹ، میں آخر میں میری خواہش ہے، آرزو یعنی میری دلی خواہش ہوگی کہ علامہ صادق جعفری صاحب آپ سب کا شکریہ بھی ادا کریں، اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ بھی، خاص طور پر ہمارا شہید سید شبیہ حیدر زیدی ہے، سید شبیہ حیدر زیدی کے لیے فاتحہ، لیکن یہ صادق جعفری صاحب قبلہ کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ صبح سے شام ہمارے ساتھ رہیں اور ان مظلوموں کی آواز کو دنیا کے کونوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد میں قائد وحدت حضرت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو کانگریچولیشن پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اہم موقع پہ ہمیں حکم دیا کہ ہمارے کارکن نکل آئے، اور اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ پوری ملت سرخرو ہے، اور خصوصاً ہمارے سرپرست حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، جو پوری رات یہاں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، نماز جماعت انہوں نے کرائی، آپ نے ہمیں حوصلہ دیا، آپ نے ہمیں ہمیشہ استقامت کا درس دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے تمام ساتھی تنظیمی انہوں نے بھی بہت محنت کی۔ میں تمام تنظیمات کا ایک ایک کر کے نام لینا کیونکہ وقت نہیں ہے، شکریہ ادا کروں گا۔ ماتمی انجمن کے ہمارے ماتمی ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر انجمن نے ہم سے رابطہ کیا کہ آغا صاحب آپ حکم کریں تو ہم روزانہ کی بنا پر آپ کے پاس ہماری انجمن آئے گی، ہم نواخوان جو ہے وہ ماتمداری کریں گے۔ نواخوان، منقبت خوان، جس نے اس نیک راہ میں ہمارے ساتھ دیا ہے، ہمارے سے مراد پرچنار کے مومنین کے حق میں یہاں پہ مدد کی ہے۔ برادران اہل سنت کے علماء، ملی یکجہتی کونسل کے جو وفد ہے وہ بھی آئے تھے۔ سکھ برادری نے ہم سے رابطہ کیا تھا، عیسائی برادری کے نمائندگوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اور کچھ لوگ آئے بھی، اور بھی بہت سے لوگوں نے۔ گورنر سندھ نے کل ہم سے فون کر کے آغا صاحب کی عیادت بھی کی اور کہا یہ جو ہوا، جو ظلم ہوا MQM پاکستان کی طرف سے اور گورنر سندھ کی جانب سے، اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور کہا اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ حکم کریں ہم آپ کے جانب بشانہ ہے۔ اور میں سلام پیش کروں گا ان تمام اسیروں کا، بالخصوص آغا شہیدی صاحب، عباس بھائی اور دیگر دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اسیری کے صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں خدا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ فرمائے، اور جو بالخصوص آج جن کے ہم نماز جنازے میں بھی شریک رہے ہیں، شہید شبیہ حیدر، خدا ان کی درجات میں بلندی عنایت فرمائے، خداوند عالم ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔